بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوتی ہے جی، اور وہ ہے کراچی ڈیفنس کی. اور ڈیفنس 4 میں ایک پارٹی ہو رہی ہے، ڈانس پارٹی رات کو. ویسے تو کراچی، اسلام آباد، لاہور کے پوش علاقوں میں اس ٹائپ کی پارٹیاں ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. لاہور میں بھی اس طرح کی پارٹی ہوئی پچھلے دنوں، اور وہاں بھی ریڈ ہوا اور پکڑے گئے لوگ، پکڑے گئے. اسی طرح اسٹوڈنٹس تھے، بچے تھے، انڈر ایج تھے سارے، 18 سال یا 20-22 سال کے، اور 18 سال سے کم عمر بھی ان پارٹیوں میں شامل تھے. پھر ناظرین، یہ جو پارٹی ہوتی ہے یہ ڈی ایچ اے 4 ہے جی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایان صاحب ہیں کوئی، وہ اس پارٹی کے آرگنائزر ہیں، اور وہ باقاعدہ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ سے اجازت لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ پارٹی منعقد ہوتی ہے. اب جو لکھا جاتا ہے درخواست میں وہ یہ ہوتا ہے کہ جی وہاں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوگا، وہاں کوئی نشہ آور چیز نہیں ہوگی، ہلا گلا نہیں ہوگا، آواز جو ہے وہ بہت کم رکھی جائے گی. موسٹلی یہ جو اجازت نامہ ہوتا ہے یہ ساؤنڈ کے لیے ہوتا ہے کہ جی آپ نے ساؤنڈ سسٹم جو ہے اس کو، آواز کو کم رکھنا ہے تاکہ ساتھ آپ کے ہمسائے آپ سے ڈسٹرب نہ ہوں. ناظرین، مزے کی بات میں سناؤں، جہاں میں عسکری 11 میں رہتا ہوں اور میرے ساتھ ہی کچھ ایریا ایسا ہے جو کہ ان کے پاس نہیں ہے، عسکری والوں کے پاس، اور وہ فارم ہاؤس بنایا ہوا ہے کسی دوست نے. تو وہاں بھی سیٹرڈے اور فرائیڈے راتوں کو اسی طرح اونچی آواز میں ڈیک بج رہا ہوتا ہے، ڈانس ہو رہا ہوتا ہے، شرابیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن کوئی بندہ وہاں آ کے اس کو نہیں روک سکتا. اور میں نے بھی 1-2 دفعہ کمپلینٹ کی، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوا جی. میں نے 15 پہ اطلاع دی، پولیس مجھ سے پوچھنے آ گئی، اور پھر جا کے انہیں بھی بتا دیا کہ جی فلاں صاحب نے آپ کے خلاف یہ اطلاع دی ہے. ہم تو جناب آپ کے غلام ہیں، نوکر ہیں، جیسا کہ ہے ہماری ہاں جو چل رہا ہے جی، کہ بڑے بڑے لوگوں کو ہاتھ ڈالنا بہت مشکل کام ہے. ناظرین، اس پارٹی جو شروع ہوتی ہے یہ پارٹی، اور اس میں سارے کو 250 کے قریب لڑکے اور لڑکیاں، اور ان کے جو ڈریسز ہیں دیکھنے والے وہ اتنے عجیب و غریب ہیں کہ آپ یورپ کو بھی بھول جائیں گے. وہاں کے انگریز بھی شاید اس طرح کے ڈریسز نہیں پہنتے ہوں گے جو کہ یہاں ان بچے اور بچیوں نے پہنے ہوئے تھے. اور کمال ہے، میں داد دیتا ہوں، میں سلیوٹ کرتا ہوں ان کے ماں باپ کو کہ وہ اپنے بچے بچیوں کو اس طرح جانے دیتے ہیں. اور پھر جو ریڈ ہوتا ہے ناظرین، یہ رات کو 4 بجے، صبح 4 بجے ہوتا ہے. یعنی پارٹی اگر شروع ہوئی جی 10 بجے، 9-10 بجے پارٹی شروع ہوئی، آپ کو پتہ ہے جی ابھی بھی دن چھوٹے ہو رہے ہیں، راتیں لمبی ہو گئیں، اور 10 بجے بھی پارٹی شروع کریں تو 12 بجے ختم ہو جانی چاہیے، 1 بجے ختم ہو جانی چاہیے. لیکن یہاں پارٹی چل رہی تھی اور اس میں دھت تھے نشے میں سارے یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں. اور پولیس نے پھر وہاں ریڈ کیا. پہلے اسی پولیس نے اجازت دی اسے، وہ رپٹ شپٹ لکھ کے اس کو حوالے کیا ایان صاحب کو، اور اس کے بعد پولیس نے ریڈ کیا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اسے آن بورڈ کیا گیا، وہاں کے جو ہوم منسٹر ہیں بریگیڈیئر صاحب، انہیں بھی آن بورڈ کیا گیا، اور انہوں نے کہا گیا کہ جی آپ نے کوئی ویڈیوز وہاں اگر بنانی بھی ہیں تو فیسز بلر کر دینے ہیں تاکہ ان بچے بچیوں کا مستقبل تاریک نہ ہو جائے. کمال لوگ ہیں جی ہمارے حکومت جو ہے، اور خاص طور پہ وہ بریگیڈیئر صاحب ہیں. تو ناظرین، وہاں پولیس کا ریڈ ہوتا ہے، لیکن وہاں آپ کو پتہ ہے یہ جو کانسٹیبلز ہیں یہ بھی شرارتی ہیں، آج کل پڑھے لکھے جوان ہیں، انہوں نے بھی ویڈیوز بنائی اور اس کے بعد وہ ویڈیو وائرل ہو گئی. وہاں ناظرین صرف شراب کی بوتلیں نہیں تھیں، وہاں آئس تھی، وہاں کوکین تھی، وہاں کئی قسم کے نشے ہو رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے جب بدمستی ہوتی ہے، اس طرح کے نشے ہوتے ہیں، تو ہر طرح کا غیر اخلاقی کام وہاں ہو سکتا ہے. تو جہاں ہم بات کرتے ہیں ہمارے علماء تعلیمات کی، اسلامی تعلیمات کی، اور ہم ہر وقت ہم ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اسلامی اقدار کے، اور پگڑیاں ہمارے سروں پہ ہیں، اور ہم باتیں کرتے ہیں کہ جی ہمارا پاکستان جو ہے خالصتاً اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. تو ناظرین، نہ یہاں اسلام ہے اور نہ یہاں جمہوریت ہے. اب ان پارٹیوں کا حال دیکھ لیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی، اس میں سے 10 لوگ پکڑے جاتے ہیں، اور ان پہ جو پرچہ ہوتا ہے غیر اخلاقی سرگرمیوں کا، وہ بھوسو کنار والا جو پرچہ
292-94 جو بھی واٹ ایور ہے وہ بیلیبل افینس ہے، اور ساتھ میں لاؤڈ سپیکر کا انہوں نے جرم لگا دیا 10 لوگوں پہ. اس گھر والے پہ بھی لاؤڈ سپیکر کا تھا، اور انتظامیہ کا جو آرگنائزر تھا ایان، اس پہ بھی جو ایمپلیفائر ایکٹ کا ایک ہوتا ہے اس میں، اور دوسرے دن ضمانت ہو گئی 10 لوگوں کی، اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. جو بچے اور بچیاں تھیں 250 کے قریب، جنہیں ہوش نہیں تھا اپنا تن من کا، انہیں وارننگ دے کے چھوڑ دیا گیا. کمال کیا گیا جی. ان کے والدین کو ہی بلا لیتے یار، ان کو بلا کے ان کے حوالے کرتے، ان کا کچھ تو ہوتا. لاہور میں بھی اسی طرح کا ہوا تھا، جس میں پھر اسی طرح ہی درگزر فرمایا گیا. اچھی بات ہے درگزر کرنا، لیکن کیا اس درگزر کے بعد، اس وارننگ کے بعد وہ بچے اور بچیاں ایسی حرکتیں نہیں کریں گی؟ آپ نے ان کے والدین سے گارنٹی لی اس بات کی، اور وہ تو آپ میں جرت ہی نہیں ہے. کہاں ایک اوقات ہے جی ایک ایس پی کی اور ایک ایس ایچ او کی، اور ڈی اے جی ساؤتھ نے سنا ہے جی، نوٹس لے لیا ہے جی. وہ سب کراچی میں تو یہ عام ہے جی، وہاں تو بڑے بڑے لوگوں کی پارٹیاں ہوتی ہیں. یہ تو بچوں کی پارٹیاں تھیں، جو بڑے لوگوں کی پارٹیاں ہر جگہ ہیں. وہاں کئی ایسے، لاہور میں فارم ہاؤسز ہیں، اسلام آباد میں فارم ہاؤسز ہیں، اور بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے بگ گنز ہیں جو پارٹیاں کرتے ہیں. وہاں تو پولیس والے باہر پہرا دے رہے ہوتے ہیں، اور نشے میں لوگ باہر نکلتے ہیں، انہیں ہیلپ کی جاتی ہے، انہیں جا کے گاڑی میں بٹھایا جاتا ہے. تو یہ ویڈیو وائرل ہوئی، میں نے کہا جی اس پہ بھی بات کر لی جائے. ایک ریکویسٹ ہے میری ان ماں باپ سے کہ اپنے بچوں کا خیال کر رہے ہیں. خدا را یہ وہ نسل ہے، یہ وہ نسل ہے جس نے آگے جا کر اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے. بہت بہت شکریہ.